چلو رہنے دو. تو بات چل رہی ہے کہ جو گواہی دے گا، جس کی شہادت قبول کی جائے گی، اس کے اندر کیا صفتیں پائی جائیں گی، جن میں سے تا عدالت، دوسرے بلوغ، تیسرے اسلام. تو ان تینوں کے تعلق سے بات ہو گئی، اتفاق اور اختلاف. اس کے بعد چوتھے نمبر پر تھا حریہ. شاہد کے قبول کے لیے جن صفتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، ان میں سے چوتھی صفت ہے حریہ، کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. اما الحریۃ فإن جمہور فقہاء الامصار علی اشتراطها. جمہور فقہائے امصار اس کی شرط لگانے کی طرف گئے ہیں شہادت کی قبولیت کے اندر. شہادت کے قبول کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. وقال اہل الظاہر تجوز شہادت العبد. اہل ظاہر کا کہنا ہے کہ غلام کی شہادت جائز ہے. غلام کی شہادت جائز ہے لأن الاصل انما هو اشتراط العدالہ. اس لیے کہ اصل جو ہے یہ عدالت کی شرط لگانا ہے، یعنی عادل ہونا چاہیے، تو غلام بھی عادل ہو سکتا ہے. لأن الاصل انما هو اشتراط العدالت. اس لیے کہ اصل یہ عدالت کی شرط لگانا ہے. والعبودیہ لیس لها تاثیر فی الرد. اور عبودیت کے لیے رد کرنے میں کوئی تاثیر نہیں ہے. رد کرنے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ غلام ہے اس لیے اس کی شہادت رد کر دی جائے. تو وہی کہا اس لیے کہ اصل یہ عدالت کی شرط لگانا ہے، اور عبودیت کے لیے کوئی تاثیر نہیں ہے رد کرنے میں. الا ان يثبت ذلك من کتاب اللہ او سنت او اجماع. مگر یہ کہ یہ چیز ثابت ہو جائے اللہ کی کتاب سے یا سنت سے یا اجماع سے. وَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ رَأَوْا أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ أَثَرٌ مِّنْ أَثَرِ الْكُفْرِ. جمہور علماء جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، شہادت کی قبولیت کے لیے حریت شرط ہے، غلام کی شہادت قبول نہیں کریں گے، تو کہا وَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ رَأَوْا أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ أَثَرٌ مِّنْ أَثَرِ الْكُفْرِ. گویا کہ جمہور علماء نے سمجھا ہے کہ عبودیت یا غلامی یہ کفر کے آثار میں سے ایک اثر ہے. گویا کہ جمہور علماء نے یہ سمجھا ہے کہ عبودیت یا غلامی کفر کے آثار میں سے ایک اثر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ غلامی یہ کافرانہ ماحول کی پیداوار ہے. کفر یعنی کافروں کے یہاں سے یہ غلامی کا سلسلہ مسلمانوں کے یہاں پہنچا ہے. اسلام عبودیت کے غلامی کے خلاف ہے، اسے جائز نہیں کرتا. تو غلامی عبودیت کا اثر کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہ کفر کے آثار میں سے، یعنی جاہلی معاشرہ اور کافر اور جو ہے کفر والے معاشرے کی پیداوار ہے عبودیت. اسلام تو عبودیت کے بالکل مخالف ہے. تو گویا کہ عبودیت یہ کفر کے آثار میں سے ایک اثر ہے. فوجب لها ان يكون لها تاثیر فی رد الشہادہ. تو جس طریقے سے کہ ہم کافر کی شہادت، کافر کی گواہی قبول نہیں کرتے، تو یہاں بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے تاثیر ہو شہادت کے رد کرنے. فوجب ان یکون لها تاثیر. تو واجب ہے کہ اس کے لیے بھی تاثیر ہو شہادت کے رد کرنے میں. یعنی جس طرح ہم کافر کی گواہی رد کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم غلام کی بھی گواہی رد کریں گے. یہ جو ہے اثر من اثر الکفر ہے، کفر کے آثار میں سے ایک اثر ہے عبودیت، اس لیے کہ کفر والے معاشرے کی پیداوار ہے. اسلام تو اس کے بالکل مخالف ہے. تو جمہور علماء نے یہ سوچ کر کے کہا کہ نہیں، حریت شرط ہے. وَأَمَّا التُّهْمَةُ الَّتِي سَبَبُهَا الْمُحَبَّةُ. رہی بات اس تہمت کی جس کا سبب محبت ہے، یعنی آپس میں دو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے خلاف اگر گواہی دیتے ہیں تو ان کو متہم کیا جائے گا کہ اس نے اس کی محبت کی رعایت کرتے ہوئے یہ گواہی دے دی ہے. مثلا باپ بیٹے کی محبت ہے،
تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں یا باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں تو جائز قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے، اس گواہی کا دار و مدار تہمت پر ہے، یعنی گویا کہ ہم متہم کریں گے کہ وہ اپنے بیٹے کی رعایت کرتے ہوئے یا اپنے باپ کی رعایت کرتے ہوئے بیٹا گواہی دے گا تو اس کو تہمہ بالکذب، تہمہ گویا کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ تو وہی کہا تہمہ سے مراد تہمہ بالکذب ہے جس کا سبب محبت ہو، یعنی محبت کی بنیاد پر گواہی دے لیکن اس کو متہم کیا جائے جھوٹ کے ساتھ، کہ اپنے بیٹے کی محبت میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اپنے باپ کی محبت میں بیٹا ایک جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ تو وہی اما تہمہ، رہی بات تہمہ بالکذب کی جس کا سبب محبت ہو، فإن العلماء اجمعوا على انها مؤثرة في اسقاط الشہادہ، تو علماء کا اجماع ہے کہ یہ مؤثر ہوگا گواہی کو ساقط کرنے میں، علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ مؤثر ہوگا گواہی کے ثابت کرنے میں۔ اگر باپ بیٹے کے خلاف گواہی، باپ بیٹے کے لیے گواہی دے رہا ہے یا باپ بیٹے کے حق میں، تو اس گواہی کو معتبر نہیں تسلیم کریں گے، اس کو ثابت کر دیں گے۔ تو علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ یہ مؤثر ہوگا گواہی کے ثابت کرنے میں۔ واختلفوا فی رد شہادت العدل بالتہمۃ لوضع المحبۃ او لموضع المحبۃ او البغض التي سببها على دعوی الدنیویہ۔ فقہا کا اختلاف ہے اس عادل آدمی کی گواہی کے رد کرنے کے سلسلے میں تہمہ بالکذب کے سبب محبت کی بنا پر، کہ وہ اس کا دوست ہے یا اس کا محبوب ہے، تو کیا اس عادل آدمی کی گواہی کو بھی رد کر دیں گے محبت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد بنا کر کے اس کو متہم بالکذب کریں، یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ اویل بغض، یا اس نفرت کی وجہ سے جس کا سبب دنیاوی عداوت ہے، دنیاوی دشمنی ہے، یعنی عادل آدمی ہے لیکن اس سے کسی کی دشمنی ہے، اب اس کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے، تو کیا اس عادل آدمی کی گواہی رد کریں گے یا قبول کریں گے؟ عادل آدمی کسی کے خلاف گواہی دے رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان دشمنی، دنیاوی عداوت ہے، دشمنی ہے، تو کیا متہم بالکذب کر کے کہ یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس عادل کی گواہی کو رد کر دیں گے یا نہیں؟ تو کہا کہ عادل کی گواہی کے رد کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے، تہمہ بالکذب کے ذریعے محبت کے پائے جانے کی وجہ سے یا اس نفرت کے پائے جانے کی وجہ سے جس کا سبب دنیاوی عداوت ہے، دشمنی۔ فقال بردها فقہاء الامصار، تو فقہاء الامصار اس کے رد کرنے کی طرف گئے ہیں کہ اس کی گواہی رد کر دیں گے، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ محبت کی بنیاد پر یا عداوت کی بنیاد پر فلاں کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ الا انہم اتفقوا فی مواضع علی اعمال التہمہ وفی مواضع علی اسقاطها، مگر یہ کہ فقہا نے اتفاق کیا ہے کچھ جگہوں کے اندر تہمت کو عمل دلانے پر، یعنی اس تہمت کا دخل ہوگا، اس تہمت کا اعتبار ہوگا، وفی مواضع علی اسقاطها، اور بعض جگہوں میں اس تہمت کو ثابت کرنے پر اتفاق کیا ہے، یعنی اس تہمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وفی مواضع اختلفوا فیہا، اور کچھ جگہوں پر انہوں نے اختلاف کیا ہے، فعاملها بعضهم، تو بعض لوگوں نے تہمت کا اعتبار کیا ہے، تہمت کو تہمت کا کہ دخل کا اعتبار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تہمت کو خارج کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے۔ تو موضوع اتفاق کیا ہے، موضوع اختلاف کیا ہے؟ فمتفقوا فی، تو وہ جگہیں جہاں پر تہمت کو عمل دلانے پر فقہا کا اتفاق ہے کہ تہمہ بالکذب کی وجہ سے وہاں گواہی رد کر دیں گے، وہ جگہ ہے رد و شہادت الابن لابنہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دیتا ہے تو چونکہ ان کے مابین فطری محبت ہوتی ہے لہذا باپ کی گواہی رد کر دیں گے، اس کو متہم کرتے ہوئے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔
والابن لأبیہ، اور بیٹے کی گواہی اپنے باپ کے لیے، وکذالک الام لابنہا، اور ایسے ہی ماں کی گواہی اپنے بیٹے کے لیے، اور اس کے بیٹے کی گواہی اپنی ماں کے لیے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر تہمت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ وَمِمَّا اخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ التُّهْمَةِ فِي شَهَادَتِهِمْ، اور ان جگہوں میں سے جن میں فقہا نے اختلاف کیا ہے تہمت کی تاثیر کے سلسلے میں ان کی گواہی کے اندر، فی تاثیر التہمت فی شہادتہم، ان کی گواہی میں تہمت کے مؤثر ہونے کے اندر۔ شہادت الزوجین احدہما للآخر، میاں بیوی کی گواہی ان میں سے ایک کی دوسرے کے لیے، کیا اس کو معتبر مانیں گے نہیں معتبر مانیں گے، تو یہ موضوع اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تہمہ بالکذب، یہاں بھی تہمہ بالکذب کی وجہ سے اس کی گواہی نہیں لیں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، قبول کریں گے۔ فَإِنَّ مَالِكًا رَدَّهَا، امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس کو رد کر دیا ہے، وَأَجَازَهَا الشافعی، اور امام شافعی نے اسے جائز قرار دیا ہے، وہ ثور اور حسن نے۔ وقال ابن ابی لیلہ، اور ابن ابی لیلہ نے کہا، تقبل شہادت الزوج لزوجہ، کہ شوہر کی گواہی اپنی بیوی کے حق میں قبول کی جائے گی، ولا تقبل شہادتها له، اور بیوی کی گواہی شوہر کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وبہ قال النخعی، اور اسی کے قائل ہیں امام نخعی۔ وَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَىٰ إِسْقَاطِ التُّهْمَةِ فِيهِ، اور ان جگہوں میں سے جہاں پر فقہا نے اتفاق کیا ہے تہمت کو ثابت کرنے پر، یعنی تہمت کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ گواہی قبول کریں گے، شہادت الاخ لأخیہ، بھائی کی گواہی دوسرے بھائی کے حق میں، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالک، جب تک کہ اس گواہی کے ذریعے اپنے نفس سے کسی عار، کسی شرم کو ٹال نہ رہا ہو، یعنی اگر گواہی نہ دے تو وہ ایسے فعل کا مرتکب ہوگا جو باعث عار اور شرم ہوگا۔ تو گواہی ایسے امور سے متعلق نہ ہو کہ وہ اپنے نفس سے کسی ایسی چیز کو ٹال رہا ہو جو باعث عار ہے، جیسا کہ امام مالک نے کہا ہے، اور بعض لوگوں نے ایک شرط اور رکھی ہے، مَالَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا إِلَىٰ أَخِيهِ يَنَالُهُ بِرُّهُ وَصِلَتُهُ، کہ وہ اپنے بھائی پر، کہ وہ اپنے مَالَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا إِلَىٰ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کے بھروسے پر نہ ہو کہ اس کے بر اور اس کی صلہ رحمی کو پا رہا ہو، یعنی اپنے بھائی کے پر نربھر نہ ہو، اپنے بھائی پر نربھر نہ ہو، اپنے بھائی پر اس کا پورا سہارا نہ ہو کہ اس کے جو ہے بر اور صلہ رحمی کے تئیں اس کی پرورش ہو رہی ہو۔ معلوم یکن منقطعاً الی اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی جانب منقطع نہ ہو، یعنی اپنے بھائی ہی پر نربھر نہ کرے، ینالہ برہ وصلتہ، کہ اس کی نیکی اور اس کی صلہ رحمی کو پا رہا ہو۔ تو اگر یہ ایسی صورت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بنیاد پر تہمت کا سلسلہ، تہمت کا سبب قوی قرار پائے گا اور اس کی گواہی رد کر دیں گے۔ ما عدل اوزائی، امام اوزائی کے خلاف، فإنہ قال، انہوں نے کہا کہ لا تجوز، بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں یہ جائز نہیں۔ ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شہادت العدو على عدوه، اور کیا ہے، اور اس باب میں سے فقہا کا اختلاف کرنا دشمن کے گواہی کے قبول کرنے میں دشمن کے خلاف، ایک دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول کریں گے نہیں کریں گے، مالک اور شافعی کہتے ہیں لا تقبل، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں قبول کریں گے۔ اب آگے ہر ایک کی دلیل آئے گی، ہر ایک کی دلیل آئے گی۔ چلو تہمہ والا بتائیے ایک مرتبہ، پھر تہمہ کیا چیز ہے؟ تہمہ بالکذب، جی، جھوٹ سے کسی کو متہم کرنا، اس کا سبب کیا ہے؟ محبت ہے، جیسے کہ بیٹے کی محبت اپنے باپ سے ہوتی ہے فطری طور پر، یا باپ کی محبت بیٹے سے، تو اگر بیٹا باپ کے لیے کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کو دوسرے لوگ متہم کریں گے کہ اپنے باپ کی رعایت کرتے ہوئے اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے یہ گواہی دے رہا ہے۔
تو اس تہمہ بالکذب سے کہ جو لوگ اس کے جھوٹا ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں کہ اپنے باپ کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تو کیا اس تہمت کا اعتبار ہوگا یا تہمت کا اعتبار نہیں ہوگا؟ واضح ہوئی بات؟ جی جی، شکریہ.